بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ تمام احباب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ میٹرو ون نیوز چینل پر خصوصی ٹرانسمیشن عید کی دیکھ رہے ہیں، ایثار عید۔ ناظرین کرام، آپ نے گزشتہ 3 روز میں خوبصورت پروگرام دیکھے میٹرو کی جانب سے جو پیش کیے گئے، جس میں بہت اچھے مہمانان کو مدعو کیا گیا۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں خوبصورت مہمانان موجود ہیں، جن کا تعارف ہم چند ہی لمحات بعد آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے۔ عید ایثار کے تعلق سے ہم آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ عید ایثار کا جو بنیادی لغوی معنی ہیں ایثار کے، وہ اپنی خواہشات کو ترجیحات میں نہیں رکھنا، بلکہ دوسروں کی خواہشات کے لیے قربانیاں دینے کا نام ایثار ہے۔ ہم لوگوں نے عید کو، عید الاضحیٰ کو مخصوص کر لیا ہے صرف گوشت کی قربانی تک، اور ہم اس فریضے کو یوں ادا کرتے ہیں کہ بصورت خیرات، بصورت تحفہ جو ہے وہ گوشت کی تقسیم میں لگے رہتے ہیں۔ اصل میں اس کی روح یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ماریں اور دوسروں کی خواہشات کے لیے زندگی بسر کریں۔ یہ اس کی روح ہے قربانی کی۔ اپنی پسندیدہ اشیاء کی قربانی، نہ صرف گوشت کی قربانی کا نام عید الاضحیٰ ہے، نہ صرف بکروں کی، گائیں کی قربانیوں کا نام ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو مارنا اور دوسرے کی خواہشات کو ترجیحات دینا، یہ ہے ایثار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شعراء کرام موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصی صاحب، مرزا عاصی اختر صاحب، جو اپنے بہت مضبوط شناخت رکھتے ہیں مرزا کی شاعری کے تعلق سے۔ ان کے تعارف میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ شہر میں نہ ہوں تو مرزا کے تعلق سے سناٹا چھا جائے۔ ہمارے ساتھ اور ایک گیسٹ موجود ہیں، فخر اللہ شاد صاحب۔ فخر اللہ شاد صاحب مشاعروں کی ضرورت ہیں، لوگ ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں، ہماری بزم میں موجود ہیں۔ ہماری بزم کی خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ ایک بنیادی نام موجود ہے، جن کو ہم سنتے بھی ہیں، جنہیں ہم دیکھتے بھی ہیں، جنہیں ہم پڑھتے بھی ہیں، اور ایک نوجوان نسل ان کے کلام سے استفادہ کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صفدر علی انشا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ تمام دوستوں کا اور تمام بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون نیوز چینل کی ٹیم کی جانب سے، ہمارے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ آپ کے CEO صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ اتنے اچھے پروگرام کو عرصے سے جاری رکھے ہوں۔ بلکہ میں ایک بات ناظرین سے بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی توسط سے ناظرین تک پہنچ جائے گی، کہ ان تمام احباب کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی حج کی، اور ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب جو ہیں انہیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی اور انہوں نے حج ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کامیاب فرمائے بے تمام شک۔ کے، ہے نا، بالکل یہی۔ تو عاصی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ 3 روز جو عید کے ہوتے ہیں وہ، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، کہ وہ اس میں گزر جاتے ہیں کہ جو بکرے لائے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال میں، جو گائے لائے ہیں ان کی دیکھ بھال میں۔ تو شعراء کے تعلق سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ان کی عید کس طرح سے بسر ہوتی ہے، اس پر آپ اجتماعی طور پر تینوں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ شعراء جو ہیں وہ معاشرے سے الگ نہیں ہیں، ٹھیک، وہ بھی تقریباً معاشرے کا ہی حصہ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ شعوری اعتبار سے اگر کچھ ان کو اپنے مزاج کا کوئی سلسلہ مل جائے تو وہ بقرعید کے حوالے سے، عید کے حوالے سے ان کو اپنے اشعار میں ڈھال لیتے ہیں واہ، اور وہ پیش کر دیتے ہیں۔ بہت اچھے، میرا اپنا نظریہ یہی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور ایسا ہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تمام شعراء کا نظریہ یہی ہے نا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں فخر اللہ صاحب؟ فضل بھائی، اصل میں یہ جو بڑی عید ہے نا، اس کے بڑے کام ہیں۔ واہ، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، واہ، اور اللہ کو اتنی پسند آئی سبحان اللہ، کہ اس کو لوگوں پہ لازم کر دیا واہ، کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، یہ اب
وہ تو بیٹا آ گیا, بچے کی قربانی ہو رہی تھی, لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا کہ لوگ اپنے اولاد کی قربانی نہیں کریں بلکہ اپنا مال خرچ کریں اور بکرا, گائے, مختلف جانور جو قربان کر سکتے ہیں کریں. تو حقیقت یہی ہے کہ جتنی قربانی دے سکتے ہیں ہم اس عید پر دیں. دیکھیں ہمارے پڑوسی کو گوشت پہنچا نہیں پہنچا, اور جو غریب غربا ہیں, رشتہ دار ہیں, سب سے پہلے ذبح کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پڑوسیوں کو گوشت پہنچائے, اپنے رشتہ داروں کو پہنچائے, کوئی اس گوشت سے محروم نہ رہے. بالکل ٹھیک. اگر محروم رہ گیا تو آپ کی قربانی میں سمجھتا ہوں کہ ضائع ہو گئی. بالکل. اچھا شاہ صاحب, میں مخل ہو رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور میں خدا نخواستہ آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ ہم نے عید الاضحیٰ کو صرف گوشت تک محدود کر لیا ہے, اور ہم نے قربانی کا نام یہ رکھ لیا ہے کہ بس ہمیں گوشت بانٹنا ہے نا, جبکہ اس کی روح جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں, آپ اس کی تصحیح فرمائیں گے اور میرے علم میں اضافہ فرمائیں گے, یہ ایک استعارتاً آپ قربانی دے رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ سالہ سال یہ قربانی دیں. آپ ایک سال کا انتظار مت کریں کہ ایک سال بعد عید آئے گی تو میں بکرا کاٹوں گا, پھر میرے پڑوسی نے اگر گوشت نہیں کھایا تو اسے گوشت بھیجوں گا. یہ آپ سال بھر کر سکتے ہیں, ہے نا, میرا یہ خیال ہے. مطلب اس کے لیے آپ یہ انتظار مت کریں کہ بقرہ عید آئے گی تو میں بکرا کاٹوں گا, پھر پڑوسی کے یہاں کسی کے یہاں گوشت بھجواؤں گا. تو میرا تو یہ خیال ہے, اور اس پر آپ بہتر روشنی فرمائیں گے, ڈالیں گے ہمارے صفدر بھائی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایثار ہے اور یہ سبق ہے, اور اس کو پوری زندگی میں ہم جو ہے اپنے اوپر اس کو لازم کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے کتنے قربانی دے سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے قربانی مانگ رہا ہے, اور آپ اپنی پیاری ترین چیز کو قربان کیجیے, اور آپ اس کو قربانی کرتے ہیں. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بقرعید آتی ہے جیسا آپ نے ابھی کہا, اور لوگ جو ہے صرف ایک ہی چیز کو کہ جانور لایا, ذبح کیا, اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ ہم نے بہت نیکی کر لی. ہر طرف گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے کے جانور لے کر آتے ہیں اور چند 100 روپے جو ہے صفائی پہ نہیں دیتے. مطلب آپ دیکھیں کہ علیشہ ساری حکومتوں کی ذمہ داریاں تھوڑی ہوتی ہیں, اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. آپ اپنے اندر کتنا اچھے شہری ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں, دیجیے. نصف ایمان کہہ دیا گیا جب, تو پھر صفائی کو تو پھر آپ صفائی رکھیں اس بات کی, اور ہر اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 100% مذہبی تہوار ہے, مذہبی حوالہ ہے اس کا. مطلب تو اس میں کہیں بھی آپ سے کوئی آپ ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں. اس کا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن کے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سنت ابراہیم ہم نے کہہ دیا اور اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر لیا, تو اب تو یہ تو ان کی بھی سنت ہو گئی ہے کہ نہیں. بے شک. تو اب تو ہمیں ہر لحاظ سے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اور جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تمام لوگ اس کا رکھے. اور وہ جیسے شاہد بھائی نے ابھی ذکر کیا تھا, فخر اللہ شاہد نے, تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بہت سارے ہم نے ایسے احباب بھی دیکھے ہیں جنہوں نے گھروں میں گلک بنائے ہوئے ہیں قربانی کی نیت سے, کہ اس میں وہ روزانہ کچھ سال بھر. بالکل ہاں, اچھی بات. اور پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے جو 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کی قربانیاں کر رہے ہیں. تو آپ 10 لاکھ 20 لاکھ کی قربانی نہ کریں, آپ ایک بکرا لے آئیں, کوئی 20,000 کا, 30,000 کا, 40,000 کا, اور وہ جو پیسہ پورا سال آپ جمع کر رہے ہیں وہ جمع نہ کریں, کیونکہ آپ کے آس پڑوس میں مستحق لوگ موجود ہیں جو آپ کی قربانی کے منتظر نہیں ہیں. آپ یہ قربانی کریں کہ انہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کے لیے سلسلہ کریں. بالکل یہ بات ہے نا. اور میرا کہہ دیا گیا نا قرآن شریف میں کہ آپ کو یہ خون اور گوشت نہیں چاہیے, بالکل آپ کو تقویٰ چاہیے. آپ تقویٰ اس کو ڈسکور کریں, بتائیں لوگوں کو کہ آپ کتنے متقی ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. آپ تمام احباب نے علم سے لبریز گفتگو فرمائی, ہمارے علم میں اضافہ فرمایا, اور ہم درخواست گزار ہیں کہ چونکہ عید کے تعلق سے جب ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے, اور ہمیشہ بزم شاعری اور خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے, اور آپ کی محبتیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں. ہم اس وقت آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ تمام احباب سے درخواست گزار ہوں گے کہ کلام پیش کریں. ناظرین کرام, عید ایثار خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ہم اپنے مہمانان سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں پر منتقل کریں. کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, عید ایثار
خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ہمارے مہمانان. وقفے پر جانے سے قبل ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. اپنے مہمانان سے ہم درخواست گزار ہیں کہ عید کے تعلق سے جو اچھے اشعار انہوں نے کہے ہوں وہ آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. تو چونکہ حضور والا کوئی یہ مشاعرہ نہیں ہے اور اس میں سینئر جونیئر کا کوئی ہم وہ اہتمام نہیں کر رہے, جو جس کے ذہن میں جو جس کے حافظے میں ہو وہ ضرور اپنے اشعار پیش کریں. میں حالات کے تناظر میں جی ضرور, کہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں جی اس تناظر میں ایک کتاب پیش کر رہا ہوں. عطا کیجیے. اور سن کے اشیاء صرف کی قیمت ہاں لوگ ناحق دہائی دیتے ہیں. کیا کہنے ہیں. سن کے اشیاء صرف کی قیمت لوگ ناحق دہائی دیتے ہیں. لوگ ناحق دہائی دیتے ہیں. میری بینائی بڑھ گئی شاید, ہاں میری بینائی بڑھ گئی شاید, دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں. کیا کہنا ہے کیا کہنے. اور یہ بھی ایک محاورہ تھا, ایک محاورہ اور یہ حالات کی تناظر میں ہے آج کل, کیونکہ سیزن بھی ہے نا آم کا, تو اس حوالے سے دیکھیے کہ ہاتھ اس کا ہے ہاتھ میں میرے, ہاتھ اس کا ہے ہاتھ میں میرے, اور سر پر نہیں کوئی الزام. کیا کہنے, کیا کہنے. ہاتھ اس کا ہے ہاتھ میں میرے, اور سر پر نہیں کوئی الزام. چوڑیاں بیچتا ہوں میں گھر گھر. ہاتھ اس کا ہے ہاتھ میں میرے, اور سر پر نہیں کوئی الزام. چوڑیاں بیچتا ہوں میں گھر گھر, آم کے آم گٹھلیوں کے دام. کیا کہنے. واہ واہ, کیا کہنے. یہ ہے نا بات. واہ. ایک اور اسی تسلسل میں ایک محاورہ اور دیکھیے کہ عشق کا جب سے روگی ہوا ہوں مسکرانے کی فرصت نہیں ہے. واہ. عشق کا جب سے روگی ہوا ہوں مسکرانے کی فرصت نہیں ہے. وہ پڑ گئی ہیں جوئیں سر میں لیکن, پڑ گئی ہیں جوئیں سر میں لیکن سر کھجانے کی فرصت نہیں. بہت اچھے. بہت اچھے بھائی. صفدر بھائی اگر آپ کے حافظے میں کچھ ہو تو جی ابھی آپ نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ شاعر اس عید کو کس نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے 4 مصرے کہ اس عید پر بکرے کے لیے جب گئے منڈی. اس عید پر بکرے کے لیے جب گئے منڈی, کچھ بکریاں دیکھی کہ جو تابندہ جبیں تھیں. کیا کہنے. کچھ بکریاں دیکھی کہ جو تابندہ جبیں تھیں, اور بکرے کی محبت میں معشوفتہ سروں نے وہ ٹکریں کھائی ہیں جو واجب نہیں تھی. کیا بکرے کی محبت میں معشوفتہ سروں نے وہ ٹکریں کھائی ہیں جو واجب بھی نہیں تھیں. 4 مصرے اور اس کے بعد اجازت کہ عید قرباں اس طرح سے آئی ہے. حاجی صاحب, عید قرباں اس طرح سے آئی ہے, ہر طرف سے شور ہے مہنگائی ہے. کیا کہنے. ہر طرف سے شور ہے مہنگائی ہے, آدمی بیچارہ چارے کے بغیر, آدمی بیچارہ چارے کے بغیر چارے پر اس کی نظر للچائی ہے. آدمی بیچارہ چارے کے بغیر چارے پر اس کی نظر للچائی. اور کچھ عطا کیجیے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ. ایک غالب کے مصرے پر 4 مصرے کہے تھے, 3 مصرے کہے تھے کہ انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو کرتے رہے کچھ ایسے کہ بے باک ہو گئے. کرتے رہے کچھ ایسے کہ بے باک ہو گئے, اس دلربا حسین کے بھائی کے ہاتھ سے دھوئے گئے میسے کے بس پاک ہو گئے. بہت اچھے بھائی. اس دلربا حسین کے بھائی کے ہاتھ سے دھوئے گئے میسے کے بس پاک ہو گئے. کیا کہنے. آسی صاحب, مرزا صاحب, کچھ اگر آپ میں پیش کرتا کلام ہوں. عطا کیا. صفدر علی شاہ بکروں کا ذکر کر رہے تھے, تو میں مہنگے بکروں کا ذکر کروں گا. ٹھیک. عرض کیا ہے کہ 6 کے حاتم تائی لے آیا جواب. 6 کے حاتم تائی لے آیا جواب, 7واں پوچھا جو اس گلنار سے. 7واں پوچھا جو اس گلنار سے, ایک ادائے ناز سے اس نے کہا
ایک लाद अदा है एक बकरा मुझे बाजार से। वाह 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 एक अदा है नाज से उसने क्या एक अदाए नाज से उसने कहा वाह वाह लाद एक बकरा मुझे बाजार से। क्या कहने। और ये गोश्त की तकसीम के हवाले से कता है कि नाक जख्मी हुई हाथों पे खराशें आई, हाँ हाँ नाक जख्मी हुई हाथों पे खराशें आई, राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है, हाँ हाँ ले गई गोश्त को हाथों से झपट कर चीले, आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है, पहला क्या है आज एहसास हुआ है अच्छा है मुझे थैला आज क्या है। एहसास हुआ मुझे एक थैला। कथा और देख लीजिए, कलात मार्केट चलते हैं, एक खातून और दुकानदार के दरमियान मुकालमा है। अर्ज किया है कि अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, हाँ हाँ अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, वाह रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने, हाँ रागिब नहीं किया किसी कपड़े की कपड़े की दीद दीद ने। ने औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वाह वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। क्या कहने में अच्छा है बहुत अच्छा खवातीन की फितरत बयान की आपने बहुत अच्छे। आसिफ साहब और कुछ अता कीजिए। मैं पेश कर देता हूँ। गालिब के मिसरे पर तज़वीन है, याद करते हैं नौजवानी को, याद करते हैं नौजवानी को, याद करते हैं नौजवानी को जो कभी लौट कर नहीं आती, हाँ हाँ जो कभी लौट कर नहीं आती, अब तो ऐनक लगा के भी आसी कोई सूरत नजर नहीं आती, अच्छा है। अब तो ऐनक लगा अच्छा है के भी साहिब, आसी क्या कोई वाह, सूरत वाह, कोई वाह, सूरत नजर नहीं आती। और ये इम्तहान में नकल के हवाले से कथा है, बोला ये मुमतहिन तेरी स्पीड वाह वाह, बोला ये मुमतहिन तेरी स्पीड वाह वाह, 2-2 मिनट लगे हैं तुझे हर सवाल में, क्या कहने 2-2 मिनट लगे हैं तुझे हर सवाल में, कहने लगा किताब छुपाकर वो नकलबाज, आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, कहने, आते क्या हैं गैब कहने, से ये क्या मजामी कहने। ख्याल में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शाद साहब आपकी जानिब फिर दोबारा से हाजिर हुए और हम शुक्रिया। चाहेंगे कि आज के दिन जो है आपसे ज़्यादा कलाम समात। बहुत शुक्रिया। अब अभी शुरू में हमने जिक्र किया कुर्बानी का ना, जी जी कि ये ईद नाम है कुर्बानी का, बेशक, तो मैंने भी कुछ कुर्बानी की जरूर अता कीजिए। इरशाद कि ले आए एक मंडी से बकरा खरीद के, हाँ हाँ ले आए एक ले आए एक मंडी से बकरा खरीद कर, इस साल तो ये बात मेरी मान जाइए, हाँ हाँ ले आए एक मंडी से बकरा खरीद कर, इस साल तो ये बात मेरी मान जाइए, बेगम ने ये सवाल किया इस सदा के साथ, हाँ हाँ जी चाहता है बकरे के कुर्बान जाइए। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा है क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। और एक दो शेर ये जी देखिए अता कीजिए। कि उलझे हैं जिस तरह से ये धागे कबाब में, हाय हाय हाँ हाय हाँ, उलझे हैं जिस तरह से ये धागे। धागे कबाब में हम भी फंसे हैं ऐसे तुम्हारे शबाब में, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। उलझे हैं जिस तरह से ये धागे कबाब में, हम भी फंसे हैं ऐसे तुम्हारे शबाब में, वो बेगम से कह दिया है कि साले को रोक ले, हाँ अच्छा हाँ है अच्छा बड़ा बेगम से कह दिया है कि साले को रोक ले, तेवर देखें आप आए ना रोज बन के वो हड्डी कबाब में, अच्छा है बहुत अच्छे। बहुत आए अच्छे, ना रोज बहुत बन अच्छे, के वाह। वो हड्डी कबाब में। हड्डी क्या कबाब कहने, में। क्या कहने। और अता कीजिए। जी जी। अच्छा कुछ एक चलें आप जब तक तस्वीर जो है देखें। एक दो जी एक जी तस्वीर जरूर। देखिए कि बनवाते हुए शेव ये हज्जाम से बोला, हाँ हाँ अपनाया है क्यों आपने ये पेशा दुश्मन, हाँ हाँ बनवाते हुए शेव ये हज्जाम से बोला, अपनाया है क्यों आपने ये पेशा दुश्मन, गर्दन पे मेरी उस तरह रखते हुए बोला, क्या कहने। गर्दन पे मेरी उस तरह रखते हुए बोला, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक अच्छा है है वही मकाम। बात बहुत अच्छा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बड़े- क्या कहने, क्या कहने। और इसी तनाजुर में देखिए कि बोला बेगम से आज भी तुम में हाँ हाँ कैफियत तो गुलाब की सी है, अच्छा है बोला बेगम से आज भी तुम में कैफियत तो गुलाब की सी है, बोली बोली लगता है पी के आए हो, हाँ सारी मस्ती शराब की सी है, हाँ भाई क्या मीर के मिसरे को लगाया सारी माशाल्लाह। मस्ती शराब की क्या सी। और क्या ये थोड़ा सा लोड शेडिंग के हवाले से देखिए हालात के तनाजुर में कि इताब देख के बिजली के एक अफसर का मेरे मिजाज में पहली सी बरहमी ना रही, हाँ
एताब देख के बिजली के एक अफसर का मेरे मिजाज में पहली सी बरहमी ना रही। हुजूरे वाला ने तनकीद तो सुनी लेकिन हुजूरे वाला ने तनकीद तो सुनी लेकिन फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। बहुत अच्छे फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी। क्या कहना सफदर भाई, आप जो है खामोश दाद दे रहे हैं, सिर्फ शेर नहीं सुना रहे। नहीं, मैं शेर भी सुना रहा हूँ, ये ताज़ा तरीन शेर सुना रहा हूँ मैं, अभी मैंने कहीं नहीं सुना है, जो कल की वारदात है। और कि जब सियासत में शुरू इतनी लगाई बुझाई हुई है, जब सियासत में शुरू इतनी लगाई बुझाई हुई है, आम पब्लिक की तो बस शामत ही आई हुई है। क्या कह रहे, बहुत अच्छे। आम पब्लिक की तो बस शामत ही आई हुई है। और इस कदर आग थी जल जाती हर एक शे उस दिन, इस कदर आग थी जल जाती हर एक शे उस दिन, उल्टा फरमाते हैं कि उनकी लगाई हुई है। अच्छा है, उल्टा फरमाते हैं, उल्टा फरमाते हैं कि उनकी लगाई हुई है। और इतनी कम तनख्वाह और इतना हंसी है बंगला। क्या कह रहे हैं? इतनी कम तनख्वाह और इतना हंसी है बंगला, हंस के बोले कि बस ऊपर की कमाई हुई है। बहुत अच्छे। हंस के बोले कि बस ऊपर की कमाई हुई है। और शेर देखिए आसिफ साहब कि है तो 80 की मगर नाम रखा माह लका, है तो 80 की मगर नाम रखा माह लका, फेसबुक पर वो बुरी तरह से छाई हुई है। फेसबुक पर वो बुरी तरह से छाई हुई है। और वोट लेके हैं बैठे एयर कंडीशनरों में, वोट लेके हैं बैठे एयर कंडीशनरों में, और अवाम उनकी पसीने में नहाई हुई है। और अवाम उनकी पसीने में नहाई हुई है। और आखिरी शेर कि मैंने पाजामे का आर्डर था दिया दर्जी को, मैंने पाजामे का आर्डर था दिया दर्जी को, उसने किस जुर्म में शलवार बनाई हुई है। उसने किस जुर्म में शलवार बनाई हुई है। वाह वाह। और कुछ अता कीजिए हुजूर। फिर बकरा मंडी पहुंचना जा रहा हूँ। जरूर कि कल जो बकरा मंडी में बचते बचाते हम गए, कल जो बकरा मंडी में बचते बचाते हम गए, जेब में कुछ माल था डरते डराते हम गए। बगड़ी बकरा मंडी के बारे में तो वो आ ही गया था। जेब में कुछ माल था डरते डराते हम गए, शामत आमाल जो बकरे की कीमत पूछ ली, शामत अमाल जो बकरे की कीमत पूछ ली, यूं लगा हर सम से गोया क़यामत आ गई। यूं लगा हर सम से गोया क़यामत आ गई। इससे पहले बकरे का मालिक कुछ हमसे पूछता, इससे पहले बकरे का मालिक कुछ हमसे पूछता, उसका बकरा हमसे कुछ मम्मिया के यूं गोया हुआ। उसका बकरा हमसे कुछ मम्मिया के यूं गोया हुआ। ए फटीचर आदमी मेरी ज़रा ये बात सुन, ए फटीचर आदमी मेरी ज़रा ये बात सुन, मुझको तो लगता है तू, ये अच्छा मिसरा रहने दीजिए, दूसरा मिसरा इसका नहीं है। अच्छा, बन संवर बकरा कह रहा है कि बन संवर कर आदमी को घर से चलना चाहिए, बन संवर कर आदमी को घर से चलना चाहिए, मालो ज़रबी साथ में कुछ लेके चलना चाहिए, आईने में देखकर घर से निकलना चाहिए, शक्ल अच्छी ना हो तो फिर घर में रहना चाहिए। वाह वाह, अच्छा ये बकरा इरशाद फरमा रहा है। अच्छा है। शक्ल अच्छी ना हो तो फिर घर में रहना चाहिए, अपना मुंह भी देख ले कीमत भी मेरी देख ले, तुझको मेरा मशवरा है मुर्गी मुर्गी देख ले। वाह वाह वाह, तुझको मेरा मशवरा है मुर्गी मुर्गी देख ले। बकरा लेने के लिए मनसब भी आला चाहिए, साथ में तेरे कोई एक वर्दी वाला चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छे। साथ में तेरे कोई एक वर्दी वाला चाहिए। और आखिरी शेर के इतना सुनकर आँख से आंसू तो जारी हो गए, वाह, इतना सुनकर आँख से आंसू तो जारी हो गए, कान भी सुन हो गए और पाँव भारी हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कान भी सुन हो गए और बहुत पाँव अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं ईद ईसार। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर अपने मेहमानान से खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक और अपनी समात तक इनसे कहेंगे कि मुंतकिल करें।
سے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ وقفے پر جانے سے قبل ہمارے مہمانان خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ایک بار ہم اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ اور اچھے اچھے اشعار آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ آصف صاحب، آپ سے درخواست گزار ہیں، اگر کچھ حافظے میں ہو یا ورق پر ہو تو ضرور پیش کیجیے۔ جی ضرور۔ غالب کا مشہور شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، واہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ واہ، تو دوسرے مصرے پر مزاح میں نے پیش کیا ہے، اس کا عنوان ہے ابا جی۔ عرض کیا ہے، حال کیا ہو گیا ہے ابا کا، حال کیا ہو گیا ہے ابا کا، بہتری کیوں نظر نہیں آتی، واہ، بہتری کیوں نظر نہیں آتی، فیل تو میں ہوا ہوں ابا کو، فیل تو میں ہوا ہوں ابا کو، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھا ہو گیا۔ پرچہ لے لیجئے گا، ہاتھ میں آپ لے لیں پرچے کو، ہاں یوں پڑھیں کوئی فیل تو میں فیل تو میں ہوا ہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا کو، واہ واہ واہ، نیند کیوں رات بھر نہیں بہت آتی۔ اچھے۔ واہ اچھا، واہ، یہ ناصر کاظمی کو یاد کر لیتے ہیں، جی جی ضرور کیجیے۔ مصروں پر تزمینی میں نے کی ہے، مطلع پیش کر رہا ہوں، 4-5 شعر ہیں۔ جی جی، سر چٹکنے کا سبب یاد آیا، واہ واہ، سر چٹکنے کا سبب یاد آیا، تیری پاپوش تھی اب یاد آیا، تیری پاپوش تھی اب یاد آیا۔ اور شعر دیکھیے کہ قرض ہم اس کا چکاتے لیکن، قرض ہم اس کا چکاتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، قرض ہم اس کا چکاتے لیکن، واہ واہ، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ اور شعر ہے کہ گالیاں آپ کے منہ سے سن کر، واہ، گالیاں آپ کے منہ سے سن کر، آپ کا نام و نسب یاد آیا۔ اچھا، یہ بھی اچھا گالیاں ہے۔ آپ کے منہ سے سن کر آپ کا نام و نسب یاد آیا۔ اور شعر دیکھیے جناب کہ صفدر یوں صاحب ہی شعر سماعت کریں، کیا واہ، واہ، پورا شعر سنا بہت دیں، واہ آپ کا نام و نسب یاد ہے، یوں ہی جا پہنچے لگایا نہ خضاب، واہ، یوں ہی یوں ہی جا جا پہنچے لگایا نہ خضاب، اس نے چاچا کہا تب یاد آیا، واہ واہ، اس نے چاچا کہا تب تب یاد یاد آیا۔ آیا۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ بھوت جیسی تھی وہ صورت آسی، واہ، بھوت جیسی تھی بھوت وہ جیسی صورت تھی وہ آسی۔ صورت آسی، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، واہ واہ واہ، کیا جیسی کہہ رہے تھی ہیں؟ وہ کیا صورت آسی، واہ واہ واہ، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، سر چٹکنے کا سبب یاد آیا، واہ تیری پاپوش تھی اب یاد آیا۔ بہت کیا اچھا، کہنا ہے، عزیز صاحب، کیا کیا کہنا اچھا کلام بہت آپ نے نواب، پیش کیا۔ بہت نواب۔ اور اسی طرح سے ہم درخواست گزار ہیں شاد صاحب سے، ایک تزمین ہے یہ بھی، جی جی اور عطا کیجیے، کچھ چند شعر اور ضرور۔ کہ ایک ساس نے کی اپنی بہو کی یوں شکایت، واہ، ایک ساتھ 2 دن کی بیاہی کے تم انداز تو دیکھو، کیا کہنے، کیا کہنے، ایک ساس نے کی اپنی بہو کی یوں شکایت، 2 دن کی بیاہی کے تم انداز تو دیکھو، وہ چلا کے وہ جب ڈانٹ پلاتی ہے میاں کو، چلا کے وہ جب ڈانٹ پلاتی ہے میاں کو، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، کیا کہنے، کیا کہنے، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو تو دیکھو۔ بہت شکریہ۔ کیا اور کچھ غزل کے چند شعر ہے کہ بے بسی اپنی جگہ، بدقسمتی اپنی جگہ، بے بسی، واہ واہ، واہ، بے بسی اپنی جگہ، بدقسمتی اپنی جگہ، عمر بھر سسرال سے ذلت ملی اپنی جگہ، کیا کہنے، عمر بھر سسرال سے ذلت ملی اپنی جگہ، اور قیمتی ہیں تبصرے ان پر سبھی اپنی جگہ، قیمتی ہیں تبصرے ان پر سبھی اپنی جگہ، گل بدن اپنی جگہ ہے، انوری اپنی جگہ، اچھا ہے، بہت اچھے، اور ذائقہ ہر ایک کھانے کا یقیناً ہے الگ، ذائقہ ہر ایک کھانے کا یقیناً ہے الگ، قورمہ اپنی جگہ ہے اور کڑی اپنی جگہ، کڑی اپنی جگہ، بہت کیا اچھی۔ کہنے، اور شکر واجب ہے پڑوسن کا کھلائے ہیں کباب، شکر واجب ہے پڑوسن کا کھلائے ہیں کباب، اور کچھ تھی جو تمنا وہ رہی اپنی جگہ، اور ذائقہ بدلا پکوڑوں چاٹ چھولوں کا مگر، سننے والی بات ہے ارشاد کہ ذائقہ بدلا پکوڑوں چاٹ چھولوں کا مگر، گول گپوں کا مزہ ہے آج بھی اپنی جگہ، اور شاد صاحب ویسے تو
دونوں ہی ٹھنڈے ہیں مگر شاد شاد صاحب ویسے تو دونوں ہی ٹھنڈے ہیں مگر جنوری اپنی جگہ ہے فروری اپنی جگہ بہت بے بسی اپنی جگہ ہے بدقسمتی اپنی جگہ عمر بھر سسرال سے ذلت ملی اپنی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. تو صفدر صاحب آپ سے درخواست گزار ہیں ایک معافی نامہ ہے بیگم سے, جی جی راضی نامہ کہہ لیں اس کو, ارشاد کہ ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے. کیا کہہ رہے ہیں واہ منے رہیں گے. ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے جب تک یہ زندگی ہے تیرے کنے رہیں گے. واہ 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 اچھا ہے کیا کہنے. ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے جب تک یہ زندگی ہے تیرے کنے رہیں گے, اور چاہت کی دلدلوں میں خود کو گرا لیا ہے. واہ واہ چاہت کی دلدلوں میں خود کو گرا لیا ہے, اب جان دل کلیجہ اس میں سنے رہیں گے. واہ واہ بہت اچھے کافی استعمال بہت کیے ہیں اچھا. صاحب. واہ اب واہ جان دل کلیجہ اس میں سنے رہیں گے, اچھے کافی ہے. اور الفت میں زندگی یہ گزرے گی اب خوشی سے. ہاں ہاں الفت میں زندگی یہ گزرے گی اب خوشی سے, مرغی سمجھ کے تم کو مرغا بنے رہیں گے. کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی. مرغی سمجھ کے تم کو مرغا بنے رہیں گے. اور ایک میں کلیہ بتاتا ہوں جو لوگ کرائے پر مکان دیتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے گھر کو نہ دوں گا رینٹ پر میں. واہ بے سوچے سمجھے گھر کو نہ دوں گا رینٹ پر میں, پہلے یہ پوچھ لوں گا کتنے جنے رہیں گے. بہت اچھا ہے, کتنے بہت جنے رہیں گے. بے واہ سوچے واہ سمجھے گھر کو نہ دوں گا رینٹ پر واہ میں, واہ. پہلے یہ پوچھ لوں گا کتنے جنے رہیں گے. ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے بہت اچھے جب تک یہ زندگی ہے تیرے کنے. بہت اچھے بہت اچھے. ہم یہ چاہیں گے کہ ایک دور اور چلا لیں جس میں ایک ایک شعر بطور تبرک سماعت کر لیں. کیا کہہ رہا تھا. اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ حافظے میں کچھ ہو تو پیش کیجئے. میں قطعی ہے میرے ذہن میں. جی جی ضرور. ازدواجی قطعہ پیش کر رہا ہوں. جی جی عطا کیجیے. کتنے کنکر ہیں دال میں بیگم, واہ اچھا کتنے ہے. کنکر ہیں دال میں بیگم, ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے, ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے. بولی دن رات پان کھاتے ہو, چار کنکر چبا نہیں سکتے. واہ 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 واہ. بہت اچھے بولی دن رات پان کھاتے ہو, واہ. چار کنکر چبا نہیں سکتے. بہت اچھے بہت واہ اچھے. جی شاد بھائی. جی ایک دو شعری میں پیش کر رہا ہوں جی کہ جو ملتا بات کا موقع تو ہم غلو کرتے ہیں, واہ جو ملتا بات کا موقع تو ہم غلو کرتے, ادھر ادھر کی پڑوسن سے گفتگو کرتے, واہ بہت اچھے. ادھر ادھر کی پڑوسن سے گفتگو کرتے, اور جو ایک چٹکی بھی نسوار ہم کو مل جاتی, واہ جو ایک چٹکی بھی نسوار ہم کو مل جاتی, تو گلزرین سے پشتوں میں گفتگو کرتے, تو گلزرین سے. جی چار مصرے کہ جمہوری ماہ و سال وغیرہ کی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں. واہ جمہوری ماہ و سال وغیرہ کی بات ہے, دھرنوں کی اور ہڑتال وغیرہ کی بات ہے. واہ دھرنوں کی اور ہڑتال وغیرہ کی بات ہے. جمہوریت میں کون غلط کون ہے صحیح. کیا کہہ رہے ہیں. جمہوریت میں کون غلط کون ہے صحیح, سچ پوچھئے تو مال وغیرہ کی بات ہے. واہ بہت واہ اچھے واہ. بہت کیا اچھے. کہہ رہے سچ پوچھئے تو خوبصورت. مال وغیرہ کی بات ہے. خوبصورت خوبصورت. میں آپ تمام احباب کا متشکر ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج میٹرو ون نیوز چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. وہ ٹرانسمیشن جو عید ایثار کے نام سے دیکھی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. ہم بھی شکر گزار ہیں, بہت اچھا پروگرام رہا, اور بہت شکریہ, مبارکباد بہت دیتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کو. بہت شکریہ. ناظرین کرام, عید کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے, عید ایثار. اس میں ہمارے خوبصورت مہمانان نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.